قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن رہنما ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں، ارشادات ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنی توحید سے متعلق، انبیاء کی رسالت اور نبوت سے متعلق، اور پھر بالخصوص پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت آپ کو بیان کیا، آپ کے خاتم النبیین ہونے کو بھی بیان فرمایا۔ جہاں قرآن پاک ہمیں کئی چیزوں میں احکامات عمل کے اعتبار سے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سچ بولو، سیدھی بات کہو، دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے حق ادا کرو، یہ مضامین قرآن پاک میں موجود۔ وہیں قرآن پاک ایسی شخصیات کا بھی بطور خاص ذکر کرتا ہے کہ جن کے پیچھے چل کر آدمی اپنے عقائد کی درستگی، اپنے عقائد کے حوالے سے اصلاح، اور جن کی اتباع کو ہمارے لیے اہم اور ضروری قرار دیا گیا تاکہ ہم بھی اسی ہدایت والے راستے پر ہوں جن راستے پر وہ ہستیاں چل رہی۔ میری مراد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن یہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی یہ حضرات صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے، اگر ایسے ایمان والے ہوں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی قرآن بیان فرما رہا ہے کہ ہدایت کن کو ملے گی؟ تو ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو ان ہستیوں کے پیچھے چلیں گے، ان کے راستے پر چلیں گے۔ ہم نماز میں بھی تو دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرا انعام ہے، جن پر تیرا انعام ہے۔ تو یہ انعام یافتہ کون سی ہستیاں ہیں؟ قرآن پاک اسے بھی بیان فرما رہا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ انعام یافتہ کون سے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ چار ہستیاں، چار اعتبار سے یہ بیان کر۔ اور قرآن پاک میں جن کے بارے میں یہ کہا گیا أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ یہ قرآن پاک میں جتنی یہ چیزیں بیان ہوئی کہ وہی سچے، وہی فلاح پانے والے، وہی کامیاب ہوئے، وہی حقیقی معنوں میں مومن، سچے مومن، ان کے لیے اللہ کے پاس ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔
اور فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ بری ہیں اس سے جو لوگ کہتے ہیں، یعنی جو ان پر تہمت لگائیں، الزام لگائیں، ان کی بری باتوں سے وہ مبرہ ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ جتنی بھی آیات مبارکہ ہیں قرآن پاک میں جو یہ چیزیں بیان کی گئیں، ان کے اول ترین مصداق حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان، اول ترین مصداق حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان، کیونکہ یہ ہستیاں ہی ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن تھاما اور آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری میں اس طرح رہے کہ ہر اعتبار سے اپنی جان مال سب کی قربانی گویا کہ دی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے اعزہ اقربا کو چھوڑا، جو جو مسلمان ہوتے گئے وہ سب حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسے جانثار بن کے رہے کہ اپنی جانوں کو قربان کرنے لگ گئے۔ اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے اپنے شہر بھی چھوڑے، ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مکے سے مدینے کی طرف بھی آئے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم مکے سے جا رہے ہیں مدینے میں، ہمارا کیا ہوگا، ہم نے کہاں رہنا ہے، ہمارا وہاں بزنس کیا ہوگا، ہمارا کھانے پینے کے معاملات کیا ہوں گے۔ بس اس وقت صرف ایک ہی کہ بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو یہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس انداز سے یہ ہجرت کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف انداز سے اللہ پاک نے ان کی شانوں کو بیان کیا۔ وہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، وہ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑی شدت والے ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ قرآن پاک ایک اور مقام پر ان کے بارے میں فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ ارشاد فرمایا اس آیت میں بیسک حضور علیہ السلام کے ان غلاموں کے لیے، ان صحابہ کے لیے ان کے مرتبے اور شان کو بیان کیا گیا۔ فرمایا تم میں سے سب برابر نہیں ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، کہا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ درجے میں بلند ہیں، زیادہ ہے ان کا درجہ بنسبت ان کے جو بعد میں جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ یعنی دو کیٹیگری حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی بیان فرما دی۔ ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا، اپنی جان کی قربانی بھی دی، اور ایک وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے اور خرچ کر رہے ہیں، جانوں کی قربانیاں دے رہے۔ یاد رکھیے یہ دونوں طرح کے شخصیات اور ہستیاں اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ فضیلت رب نے بیان فرما دی کہ فتح مکہ سے پہلے وہ درجے والے، فضیلت والے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت قربانیاں دی ہیں جب مشکلات تھی، انہوں نے اس وقت ایمان کو قبول کیا جب اتنے لوگ ایمان سے وابستہ نہیں تھے، انہوں نے اس وقت اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جب خرچ کرنے والے اتنے نہیں تھے، انہوں نے اس وقت اپنی ہر چیز کے ساتھ ایسا جانثاری کا انداز اپنایا ہے اور قربانی کا انداز اپنایا کہ جو بعد میں اس کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہے ہی اس وقت شان فضیلت اس وقت ہے جب اسباب نہ تھے، جب یہ چیزیں محدود تھی۔ لیکن یاد رکھیے چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا یا فتح مکہ کے بعد مسلمان، اللہ نے بہت پیارا ان سے وعدہ فرمایا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ حسنہ سے مراد جنت، اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یعنی حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں 1,24,000 1,14,000 جو مختلف اس کے فگر تعداد بیان کیے، بطور خاص حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زائد صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ
جس نے ایمان کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو یا صحبت میں بیٹھ گیا، وہ صحابی ہے، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، دیکھنا یہ بھی شرف صحابیت مل گیا۔ بیٹھا صحبت میں، بظاہر دیکھا نہیں، کچھ نابینا بھی تھے جنہوں نے بظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر حضور علیہ السلام کی باتوں کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا، آپ کی صحبت میں بیٹھے، وہ بھی صحابہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد والے، ان تمام سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یعنی حضور اسلام کے تمام صحابہ عادل، ان کا درست اچھائی کے ساتھ ذکر کرنا واجب فرض، اور کسی کے بارے میں بھی سوء عقیدت رکھنا اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے جو محبت، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض کرے گا۔ یعنی حقیقتاً اس کے دل میں وہ نسبت کا ہی پیار نہیں ہے، اگر اس کے دل میں بغض ہے تو وہ حقیقتاً حضور علیہ السلام سے گویا کہ بغض یہ اظہار کر رہا ہے۔ تو صحابہ سے وہی پیار کرے گا جس کے دل میں حضور علیہ السلام کا پیار، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بغض ہے تو اس کا مطلب اس کے دل میں حضور علیہ السلام کے حوالے سے یہ بغض ہے۔ اور فرمایا جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی وہ ایسے جیسے اللہ کو اذیت اس نے۔ تو صحابہ سے ہمیں پیار والا انداز، محبتوں والا انداز، صحابہ حضور کے جتنے بھی ہیں ہمارے سروں کے تاج، وہ ہمارے سروں کے تاج۔ اور قرآن نے مختلف مقامات پہ یہ اتنی آیات سنی، اس کے علاوہ اور درجنوں آیات مبارک جس میں حضور علیہ السلام کے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں یہ فرمایا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ فرمایا، اور جن سے حسنہ کا وعدہ ہو جائے وہ پتہ ہے کون ہے؟ قرآن کے ایک اور مقام پر فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، فرمایا ہماری طرف سے جس کو حسنہ مل جائے، حسنہ کی بشارت اور خوشخبری مل جائے، سبقت لے جائے، وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، اس کو بھنک بھی نہیں پڑے گی، یعنی جہنم کی کوئی بھنک بھی نہیں پڑے، آواز بھی نہیں کوئی آئے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا۔ اور یہ ان کے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ خوشخبری ہے۔ وہ لوگ اس دن خوف زدہ نہیں ہوں گے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے وہ تو اوروں کی لوگوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، وہ اوروں کو اپنے چاہنے والے، اپنے محبت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ وہ بھی ان کی صحبتوں اور ان کی معیت میں ہوں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، صحابی ہونے کے اعتبار سے اہل بیت بھی صحابہ ہیں، جو حضور علیہ السلام کے اہل بیت جنہوں نے بھی یہ شرف پائے، دیدار کیا، صحبت میں بیٹھے، وہ سب صحابہ بھی ہیں۔ تو جب صحابہ کا کہا جاتا ہے اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اہل بیت خارج ہو گئے سے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، اہل بیت کی کچھ خاص اور فضیلتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان کی شانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کیا ہے۔ تو اس لیے اہل سنت بڑا ہی مستند معتبر عقیدہ لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں، اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور کے تمام صحابہ عادل ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ کشت نوح کی مثل کہ جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، یعنی جو ان کو تھام لے گا وہ نجات پا لے گا۔ فرمایا میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، ایک میری عطرت، میری اہل بیت۔ تو جب یہ بات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی ارشاد فرمایا احب اللہ، اے لوگو اللہ سے محبت کرو۔ کیوں محبت کرو؟ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے فرمایا مجھ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ تو یہاں پر
یہ نسبت بیسک بتائے گی. اہل بیت سے پیار کیوں؟ حضور علیہ السلام کے صدقے. نبی پاک علیہ السلام سے پیار کیونکہ اللہ سے پیار اور محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ نعمتیں فرماتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے صورت میں سب سے بڑی نعمت یہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا ہمیں شرف عطا فرمایا. حضور سے بھی محبت، حضور کی آل سے بھی محبت، اور حضور کے اصحاب سے بھی محبت صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان تمام سے محبت اور پیار کا ایک رشتہ قائم ہونا چاہیے، دل میں تعظیم ہو، ادب ہو، احترام ہو. محترم ناظرین کرام، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوورال فضائل یہ بیان کیے گئے، البتہ ان میں درجات کو بھی بیان کیا گیا، یعنی فضیلت میں بعض صحابہ بعض سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں. اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو بھی دنیا میں بھیجا، اور انبیاء کے بارے میں بھی فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی. تو یہ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کیا. عیسیٰ علیہ السلام جن کو روح اللہ کہا جاتا ہے، کلمت اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ پاک نے ان پر بھی کرم فرمایا اور ان کو بھی فضیلت عطا فرمائی. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی فضیلتیں تو سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر جو مقام مرتبہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو انبیاء کرام میں بھی بعض کو فضیلت عطا فرمائی. اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی یہ تقسیم تو خود قرآن نے بیان کر دی. فتح مکہ سے پہلے والے زیادہ فضیلت والے بنسبت ان کے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. تو پہلے والے فضیلت میں زیادہ. جنتی سب ہیں، جنتی ہونے میں سب برابر ہیں، ان کو اللہ پاک جنت اور درجات اللہ پاک جس کو جیسا نوازے. فضیلت کے اعتبار سے یہ دو کیٹیگری تو ایک عام قرآن میں بیان فرمائی، پھر اور مختلف مقامات پر جیسے علماء نے ہمارے بیان فرمائی کہ بیت رضوان یعنی وہ درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر جو بیعت لی گئی، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. اس درخت کو بھی بیان یہاں فرمایا جا رہا ہے، سبحان اللہ. اور ان حضرات کو کہا گیا اس وقت روح زمین پر تم سب سے بہترین ہو. ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا، بیت رضوان والے. پھر ان سے بھی زیادہ فضیلت میں وہ جو ان میں سے جنگ بدر، غزوہ بدر میں تھے، کہ جب بظاہر بے سر و سامان ہیں، بظاہر ساز و سامان نہیں ہے، اتنی تلواریں نہیں ہیں، بظاہر ساز و سامان، جنگی سامان یہ کچھ نہیں، نہ اتنے گھوڑے ہیں، نہ اتنی سواریاں ہیں، نہ کھانے پینے کی چیزیں، مگر پھر بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے قربانی دی ہے، اس میں قربانی دی ہے. تو اللہ پاک نے ان کو بھی درجہ اور فضیلت یہ عطا فرمایا، سبحان اللہ. اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے. ان کو یہ باقاعدہ کہا گیا کہ اعملوا ما شئتم، تم جو مرضی کرو، تمہارے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تمہیں بخش دیا، میں نے تمہیں بخش دی. تو بدر والوں کی فضیلت، ان میں سے بھی زیادہ فضیلت والے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ فضیلت والے، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ فضیلت والے، یہ شان والے. اور ان 10 میں سے بھی بطور خاص فضیلت اور شان والے 4 خلفائے راشدین. اور ان چاروں میں بھی فضیلت اور درجے کی جو بات کی گئی تو اس میں سب سے زیادہ افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول بلا فصل ہیں. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ فضیلتوں والے، یہ شانوں والے، یعنی سارے صحابہ کرام علیہ رضوان سے سب سے زیادہ فضیلت اور شان ان 4 ہستیوں کی. اور ان 4 میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے فضیلت والے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ ہمارے صحابہ کے بارے میں عقائد میں سے گئے.
اور ہمارے علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان ڈیٹیل کو یہ بیان کیا گیا. صحابہ کے زمانے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہوئے، آپ مسجد تشریف نہیں لا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. ایک مرتبہ مصلی پہ حضرت عمر کھڑے ہوئے، ان کی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو منع کر دیا، لا لا لا، 3 مرتبہ، نہیں، کہا کہ ابو بکر جس قوم میں موجود ہے اللہ اور مومن کسی اور پر راضی نہیں. ابو بکر مصلی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے حضرت صدیق اکبر کو سب سے زیادہ فضیلت والا کہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب خود سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سب سے فضیلت والا، تو آپ نے کہا ابو بکر. بلکہ آپ سے پوچھا کہ کون سب سے زیادہ بہادر ہے، کہتے ابو بکر. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دیتے. اچھا پھر کہا ان کے بعد کون فضیلت والا، کہا عمر. تو وہ کہتے ہیں میں نے تو ڈائریکٹ سوال کر دیا اور آپ کا کیا مقام مرتبہ ہے، تو انہوں نے کہا میں اللہ کے بندوں میں سے بندہ ہوں، یعنی آپ خود عاجزی اختیار فرما لیا. تو یہ خود یہ بیان کرنے والے تھے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان، ان فضیلتوں کو، ان شانوں کو بیان کرتے تھے. پیارے نبی علیہ السلام کی حدیثیں پڑھیں تو اتنی حدیثیں ہمیں اسی ترتیب سے مل جائیں گی کہ جس میں بطور خاص ان ہستیوں کی ترتیب سے شان اور فضیلتوں کو بیان کیا گیا. ایک حدیث پاک سنتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، یعنی بیان میں حضرت علی فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ. کہا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے ابو بکر پر جنہوں نے اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کیا اور مجھے دار ہجرت یہ لے کے گئے. وہ اعتق بلالا من مالہ، اور بلال کو اپنے مال سے انہوں نے آزاد کیا. آگے فرماتے رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر بھی رحم فرمائے. یقول الحق وان کان مرا، وہ حق ہی کہتے ہیں اگرچہ وہ کڑوا ہوتا ہے. ترکہ الحق وما لہ صدیق، کہا کہ ان کے حق کی وجہ سے یہ گویا کہ اکیلے ان کا کوئی ساتھی نہیں، ان کا دوست نہیں، یعنی بالکل دو ٹوک بات فرمانے والے. یہ بعض کی صفات بعض خصوصیات بھی ہوتی. آگے ارشاد فرمایا رحم اللہ عثمان، عثمان پر بھی اللہ رحم فرمائے. تستحیہ الملائکہ، ملائکہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے عثمان سے. اور فرمایا رحم اللہ علی جان، اللہ علی پر بھی رحم فرمائے. اللہم ادر الحق معه حیث دار، اے اللہ حق علی کے ساتھ کر دے، علی جہاں بھی ہو حق علی کے ساتھ کر. ایک اور روایت میں بھی حق علی کے ساتھ فرمائے. تو یہ دیکھیں ان چاروں کی ترتیب آپ دیکھیے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرما رہے. تو ہمیں ان صحابہ سے یہی پیار اور ان کا ادب اور احترام، تعظیم، توقیر، یہی ہمیں قرآن بھی درس دیتا ہے، یہی ہمیں حدیث بھی. اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے.